جی السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم علامہ اقبال کے کلام میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو چیز زمین سے لگ کے ہوگی، یعنی جتنی زمین سے لگ کے ہوگی، جتنی عرضی پیوستگی کا شکار ہوگی، وہ اپنی طاقت میں، اپنی فورسفلنس میں، اپنے نظریے میں اتنا کمزور ہوگی. اور جو چیز جتنا زمین سے بلند ہوگی، جو چیز جتنا زمین سے ماورا ہوگی، ماورائے فلک ہوگی اپنے نظریے میں، وہ اتنا ہی اپنا مقام اور مرتبہ رکھتی ہوگی. اس زمن میں وہ ایک نظم ہے ان کی، ایک مکالمہ، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرغ سرا نے یہ کہا مرغ ہوا سے، پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار. کہ ایک محل میں رہتے ہوئے پرندے نے ایک مرغ ہوا سے کہا کہ اگر تو پردار ہے، اگر تو پر رکھتا ہے تو کیا میرے پاس پر نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ اگر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر، آزاد اگر تو ہے نہیں میں بھی گرفتار. کہ تو بھی ہوا میں رہتا ہے، میں بھی ہوا میں رہتا ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ لوگ تمہیں اتنا پسند کیوں کرتے ہیں. تو آگے کہتا ہے کہ جب مرغ ہوا نے اپنے لیے یہ نازیبا الفاظ سنے تو کہنے لگا کچھ شک نہیں پرواز میں آزاد ہے تو بھی، حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار. کہ کچھ شک نہیں ہے کہ تو بھی اڑ سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تیری پرواز کی ایک حد ہے کہ تو اڑا بھی تو جا کے محل کی دیوار پہ بیٹھ جانا ہے. لیکن آگے کہتے ہیں واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے، تو خاک نشیمن انہیں گردوں سے سروکار. کہ تو آزاد اڑنے والے پرندوں کی جو اڑان ہے اسے کیا جانے. تو صرف محل میں رہتا ہے، مرغن غذائیں کھاتا ہے، تو وہاں تک محدود ہے، تو ان کی پرواز کو کیا جانے. تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی، ما در صدر صد دانہ بانجم زدہ منکار. کہ تو خاک سے دانہ چن کے کھاتا ہے، لیکن ہم ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو کہ آسمان میں جاتے ہیں اور آسمان سے تارے توڑ کے کھاتے ہیں. یعنی کہ جو چیز آسمان سے آتی ہے، اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اللہ پاک سے یہ گلہ کیا کہ ہم آسمان سے من و سلوہ کھا کے تھک گئے ہیں، اب ہم زمین سے اگی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. یعنی سب تھوم چاہیے، وصل چاہیے، پیاز چاہیے، یعنی وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ ہم انہیں اعلیٰ خوراک دیتے تھے، لیکن یہ وہ ہیں کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم سائنس میں دیکھیں کہ جو کھجور ہے، وہ کھجور زمین کے اوپر ایک لمبے تنے پہ اگتی ہے، اور اس کے اندر جو کیلوری ہے وہ تقریباً 282 کیلوری ہے. اس کے برعکس جو گاجر ہے وہ کھجور کے زمین کے اندر ہوتی ہے، گاجر زمین کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو کیلوری ہے وہ غالباً 28 ہے. لیکن حجم میں گاجر جو ہے وہ کھجور سے زیادہ ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر ہے، اس لیے اس کی طاقت میں اس لیے کہ وہ زمین کے اندر ہے، اس لیے اپنی طاقت میں وہ کھجور سے کم ہے. جو چیز زمین سے جتنا بلند ہوگی وہ اپنی طاقت میں اتنا بلند ہوگی. اسی طرح ایک دوسرا مکالمہ ہے جیسے اقبال کہتے ہیں کہ کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، کہ ایک روز ایک درخت نے مرغ صحرا سے کہا ستم پہ غم کدہ رنگ و بو کی ہے بنیاد، خدا مجھے بھی اگر بالوں پر عطا کرتا، خدا مجھے بھی اگر بالوں پر عطا کرتا، شگفتہ اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد. وہ ایک دماغ درخت آکھن لگے اس پرندے کو، اسی اگر ککراں تے سریاں دے پر ہونا تے او دن اساں وی اڈواں ودے. بھی اللہ پاک نے سارے نال ناانصافی کیتی ہے. تو اس کے جواب میں جو پرندہ نے کہا وہ کہنے لگا، دیا جواب اسے مرغ صحرا نے، غضب ہے داد کو سمجھا ہوا ہے تو بے داد، جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد. کہ جن کا وجود جذب خاک سے آزاد نہیں ہے، لذت پرواز ان کا حق نہیں ہے. لذت پرواز ان کا حق ہے جو اپنی پرواز کو بلند رکھتے ہیں، جو اپنے نظریہ کو بلند رکھتے ہیں، جو صرف زمین سے لگ کے نہیں رہتے. وہ کیا کرتے ہیں
وہ اپنی پرواز کو بلند آسمانوں میں بھرتے ہیں، تو اس لیے لذت پرواز انہی کا ہی حق ہے۔ تو ان کی ایک اور نظم ابو العلا موری بال جبریل سے، جس میں وہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ بسر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اس ترکیب سے ہو مات، کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، تو ایک دوست نے ایک بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا کہ تیتر ایک لذیذ غذا ہے کہ وہ اسے کھا لے گا، اس بھونے ہوئے تیتر کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ جائے گا اور وہ اسے کھا لے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں یہ خانے تر و تازہ موری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لذ و مات۔ جب موری نے وہ بھونا ہوا تیتر اپنے سامنے دیکھا اور تیتر کو اپنے سامنے رکھ کر خود سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے مرغ کے بے چارہ، ذرا یہ تو بتا تو تیرا گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات۔ اے بیچارے مرغ یہ تو بتاؤ تو نے وہ کیا خطا کی تھی، تو نے وہ کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں تو شکاری کے شکنجے میں گرفتار ہو گیا، وہ تیرا گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات۔ آگے کہتے ہیں کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، کہ مسئلہ یہ ہے کہ تو نے بلند پروازی نہ بھری تھی، مسئلہ یہ ہے کہ تو زمین سے لگ کے رہا، مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اپنی اڑان کو اعلیٰ نہ کیا، تو ادنا میں رہا۔ یعنی کہ جو تیتر ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو تیتر جب اڑتا ہے تو وہ زمین سے لگ کے اڑتا ہے، تو اس لیے وہ شکاری کے شکنجے میں جلدی گرفتار ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس جب شاہین اڑتا ہے تو وہ آسمان میں اڑتا ہے، بلند پروازی کا اختیار کرتا ہے اور اپنا رزق ستاروں میں جا کے تلاش کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو شاہین نہ بنا۔ اور آگے اقبال کا آفاقی شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ یہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے کہ جو قومیں ضعیف ہو جائیں، جو ضعف اختیار کرتی ہیں اور اپنا رزق زمین سے ڈھونڈتی ہیں اور زمین سے بنی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتی ہیں، تو وہ قومیں کیا ہو جاتی ہیں، ان کی جو سزا ہے پھر وہ مرگ مفاجات ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں سے یہ راہ نکلتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو نظام بھیجا ہے وہ آسمان کے ذریعے، وہ وحی کے ذریعے اس جہان میں آیا ہے، جو ہر نظام سے بہترین نظام ہے۔ اور ہم نے جتنے بھی زمینی نظام بنائے ہیں، ہم نے جتنے بھی اپنے خود ساختہ اور خود تراشتہ چیزیں ہیں، وہ ہمارے لیے کیا بنتی ہیں کہ وہ شکاری کے گرفتار میں ہمیں پھنسا دیتے ہیں بہت جلد ہی۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا نظام ہے، اس کے برعکس ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ نظریہ ہے اسلام ہے، جس کے ذریعے ہم آج بھی اپنا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم اسلام پہ ہی عمل پیرا ہو کر اپنا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم متحد ہو کر، ہم یکجا ہو کر، ہم ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر